اللدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن ای ناز جمن لافتہ والی ایلیا والی ناصر نبی ولیوں کا ولی ہمیرا مولا والی ہمیرا مولا والی اللدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ محمد وآل محمد عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذني على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة إلا وكشف الله غمه ولا طالبها حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل. 11 دسمبر بروز جمعرات انشاءاللہ اسی ماہ بارگاہ میں بسلسلہ ولادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک جشن کا انعقاد کیا جائے گا. آپ سب سے التماس ہے کہ 11 آپ کو میسج بھی آ جائے گا 11 تاریخ کو انشاءاللہ شب جمعہ ہوگی. تو آپ سب سے التماس ہے کہ ٹائملی اس میں شرکت کریں. اور ایک اور اعلان جو کہ 13 رجب کے حوالے سے 4 جنوری سنڈے کا دن انشاءاللہ اسی طرح ہم لوگ 2 بجے کا ٹائم رکھیں گے دوپہر کا جشن کا, اور آپ کو فارملی میسج بھی آ جائے گا. یہ آپ سب کو اس سے بتایا جائے گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ رہے. اور 1 رجب کے حوالے سے 21 دسمبر اگین سنڈے, یہ بھی دوپہر 2 بجے اسی امام بارگاہ میں 2 منٹ. اللهم صل على محمد وآل محمد. گر علی نہیں آتے
زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گرمایا سر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خیبر و خندق گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض اس سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں پر تم راہ و رسم رکھتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، گو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں، سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی، جو بھی درود آل نبی، بآواز بلندر صلوات، صلی اللہ محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت أم البنين عليها السلام أولادي ومن تحت الخضراء فداء لأبي عبد الله الحسين. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے بھائی جعفری صاحب کی والدہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا تھا، اور یہیں استنبول میں رہنے والی ایک مومنہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا. تو آپ سے گزارش ہے مرحومہ سریہ بی بی، مرحوم محمد اسحاق اور مرحومہ اشرف بیگم بنت حامد حسین کی روح کو ایصال کر دیں اس واقعے کا ثواب. کہ اگر انسان اس کا اطاعت کیسے کی جاتی ہے تو وہ ان ہستیوں کو دیکھ کر اپنے مولا کی اطاعت کو سمجھ سکتا ہے. مجلس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ میں کچھ اشعار ہے وہ پڑھوں، اور اس کے بعد میں بی بی کی زندگی پر مختصر طور پر گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں زیادہ گفتگو کی نہیں جاتی، لیکن جو قربانی، جو ایثار آپ نے پیش کیا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے واقعاً عبرت کا مقام ہے کہ ہم کس طرح اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ اگر نچھاور کر بھی دیتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہماری کیفیت کس طرح ہونی چاہیے. ایک نعرہ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیوی کا لقب ام البنین تھا، اور یہ لقب اس لیے تھا کہ آپ کے 4 بیٹے تھے. انشاءاللہ میں تقریر میں ذکر کروں گا. اب ایک اردو کا محاورہ ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اس مصرے کو دیکھیے گا کہ ام البنین دین خدا کا نصاب ہے. ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے. کیسے احاطہ ہو کہ سمندر کا آب ہے، یعنی ہر ایک سوال کا بس ایک جواب ہے. کہ ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند، ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند. اس نے علی کے گھر کو لگائے ہے 4 چاند. ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند، اس نے علی کے گھر کو لگائے ہے 4 چاند. تو گھر میں علی کے آئیں تو پہلا کیا یہ کام، چوکھٹ پکڑ کے بنت نبی کو کیا سلام. بولی کنیز آئی ہے اس گھر کے کرنے کام، دیں اذن آپ کے گھر میں کرو قیام. پڑھتی ہوئی درود وہ زہرا کی یاد میں، باب ہوائے جا گئی صحن مراد میں. باب ہوائے جا گئی صحن مراد میں، تو زینب کے کام کرنا عبادت سمجھ لیا. اللہ اکبر. زینب کے کام کرنا عبادت سمجھ لیا، کچے مکان کو دین کی عمارت سمجھ لیا.
ہر گام تنگ دستی کو نعمت سمجھ لیا، مولا کی بات بات کو آیت سمجھ لیا، مولا کی بات بات کو آیت سمجھ لیا، تو سائے کو ان کے اپنی اماں بولنے لگے، زہرا کے لاڈلے انہیں ماں بولنے لگے، زہرا کے لاڈلے انہیں ماں بولنے لگے۔ تو ایک دن وہ دن بھی آیا کہ جس کا تھا انتظار، گھر میں علی کے آ گئے عباس نامدار، شہزادی شکر کرتی خالق کا بار بار، خود عرش پوچھتا تھا کہ ہے کون ذی وقار، ام البنی ہے کون سی، بیت دیکھے کہ ام البنی ہے کون سی دولت لیے ہوئے، پھیلائے ہاتھ مولا علی ہے کھڑے ہوئے، ام البنی ہے کون سی دولت لیے ہوئے، مولا علی ہے، ہاتھ پھیلا ہے ہاتھ مولا علی ہیں کھڑے ہوئے، تو منصب جہاں میں سب سے انوکھا ملا انہیں، منصب جہاں میں سب سے انوکھا ملا انہیں، زہرا کی خواہشوں کا خلاصہ ملا انہیں، حد ہو گئی وفاؤں کا کعبہ ملا انہیں، بیٹا نہیں نبی کا نواسا ملا انہیں، صورت میں اپنے بیٹے کی رب کا ولی دیا، یہ بی بی وہ ہے جس نے علی کو علی دیا، یہ بی بی وہ ہے جس نے علی کو علی دیا، تو لے کر پسر کو گود میں مولا کے پھر کہا، شادی سے پہلے میں نے یہ ایک خواب دیکھا تھا، آیا تھا میری گود میں وہ چاند عرش کا، اب جا کے اس کنیز پہ یہ راز ہے کھلا، وہ چاند کب تھا آپ کا عکاس آیا تھا، مادر سے ملنے خواب میں عباس آیا تھا، تو زہرا کے ان کے بیٹوں کا حقدار دے دیا، حیدر کو پھر سے جعفر طیار دے دیا، شبر کو ایک اور وفادار دے دیا، شبیر کو تو فوج کا سالار دے دیا، تو یاد آئے گا رسول کے نائب کا بچپنا، دیکھیں گے پنجتن ابو طالب کا بچپنا، دیکھیں گے پنجتن ابو طالب کا بچپنا۔ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کلمے کو آپ کی خدمت میں نے بعنوان گفتگو پڑھا ہے وہ جملہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کی کنیت ام البنین تھی۔ بی بی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بی بی کی زندگی کو کئی حصوں میں آپ کو تقسیم کرنا ہوگا تاکہ آپ بی بی کی معرفت حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ نام فاطمہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ام البنین کے نام سے جانی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ وجہ خود بی بی کی معرفت اہل بیت کی نسبت کو آپ کو بتائے گی کہ کیا نسبت اور کیا معرفت رکھتی تھی آپ۔ جب آپ گھر میں آئی ہیں شادی کر کے تو مولا آپ کو فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے، ابھی آپ کے فرزند اس کائنات میں نہیں آئے ہیں، تو بی بی گئی مولا کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اے میرے والی و وارث، اے میرے آقا و مولا، آپ سے ایک گزارش ہے۔ مولا کہتے ہیں فرمائیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا جب آپ مجھے اس نام سے بلاتے ہیں تو آپ کے بچے بڑی حسرت سے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے حسن و حسین و زینب و ام کلثوم جو ہیں وہ اداس ہوں۔ تب وہ مقام تھا کہ مولا علی نے آپ کو ام البنین کہہ کر یاد کرنا شروع کیا۔ جب آپ کی اولاد نہیں ہوئی ہے تب آپ کو امام علی ام البنین کہہ کے بلا رہے ہیں۔ ام البنین کے معنی یہ ہیں کہ جس کی زیادہ اولادیں ہوں۔ عرب میں ایک فرہنگ تھا کہ جس کی زیادہ اولادیں ہوتی تھی اسے اس کنیت سے یاد کیا جاتا تھا، ام البنین، یعنی ابھی بچوں کی ولادت ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے امام علی آپ کو ایک لقب دے رہے ہیں، ایک ٹائٹل دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ام البنین، کہ بیٹوں والی ماں، زیادہ بیٹوں والی ماں۔ لیکن عجیب و غریب یہ لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے
کہ وہ خاتون کی جس کو بیٹوں والی ماں کہا گیا ہو، یعنی ماں ام البنین کے نام سے یاد کیا گیا ہو، اس نے جب بھی اپنا تعارف کروایا وہ ام البنین کے نام سے نہیں کروایا۔ عجیب کیفیت ہے کہ ایک خاتون جس کو امام علی جیسا شخص ام البنین کہہ کے یاد کروا رہا ہو، دنیا کو بتا رہا ہو، وہ خاتون جب اپنا تعارف کرا رہی ہے اور جس بات پر فخر کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ امۃ الزہرا۔ امۃ الزہرا یعنی میں کنیز حضرت زہرا ہوں۔ جس بات پر بی بی نے فخر کیا ہے کہ میں کنیز حضرت زہرا ہوں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عقد کسی ایسے بہادر خاندان میں ہو کہ جس کے سبب ایک بہادر بیٹا اس کائنات میں آئے کہ جو میرے حسین کو کربلا میں کام آئے۔ جناب عقیل آپ مجھے بتائیں، جناب عقیل کا مقام بہت ہو سکتا ہے، لیکن امام علی کے جو نباز فطرت ہو، کہ جو انسان کے نفسوں کو ان سے بہتر جانتا، ان سے بہتر، جس کی تلوار صلبیں دیکھ کر نسلیں دیکھ کر چلتی ہو، اس سے بہتر نسلوں کو جاننے والا، صلبوں کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امام علی سے بہتر بہادر خاندان کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جناب عقیل کو کہا جا رہا ہے کہ عقیل جاؤ کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو کہ جو بہادر ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام علی جیسا نباز فطرت جناب عقیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کے تلاش کرو۔ بہت سی وجوہات ہوں گی اس میں، لیکن جو سب سے اہم وجہ مجھے نظر آتی وہ یہ ہے کہ امام علی کربلا کے سپاہی اس وقت سے تیار کر رہے ہیں کہ جب یہ عباس نامدار اس کائنات میں نہیں آئے ہیں، ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی ہے۔ کیوں تیار کر رہے ہیں؟ عقیل کو بتا رہے ہیں کہ ایک بہادر خاندان مجھے چاہیے، کیونکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں کام آئے، تاکہ عقیل کو بھی یہ پیغام مل جائے۔ عقیل تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹا ہو تو تربیت ایسے کرنا کہ جو میرے حسین کے کام آئے۔ اور یہی آپ دیکھیں نتیجتاً جناب مسلم ابن عقیل جیسا شخص سامنے آتا ہے کہ جو سفیر حسین کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام علی علیہ السلام اس وقت سے کربلا کی ترویج کر رہے ہیں، کربلا کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ عقیل مجھے ایک بہادر خاندان میں شادی کرنا ہے جس کے عوض میں ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جب آپ رشتہ لے کر گئے ہیں، جناب عقیل رشتہ لے کر گئے ہیں جناب ام البنین کے گھر، یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب ام البنین کے والد جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہتے ہیں کہ میری بیٹی اس گھر کی کنیزی کے لائق نہیں ہے، آپ ان کا رشتہ لے کر آ گئے ہیں۔ یہ معرفت بتا رہی ہے جناب ام البنین کے والد کی کہ میری بیٹی کنیزی کی قابل بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب ام البنین گھر پر آئی ہیں امام علی علیہ السلام کے، تو آپ نے شادی کا جوڑا تک نہیں پہنا۔ کہا شادی کا جوڑا پہن کے دلہن جاتی ہے، میں شادی کا جوڑا نہیں پہنوں گی، اس لباس میں آئی ہے جو کنیزوں کا لباس ہوتا ہے، اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، سلام کیا ہے جناب زینب ام کلثوم کو، امام حسن و امام حسین کو کہ بچوں اجازت ہے، یہ تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری کنیز تمہارے گھر پر آ گئی ہے، اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں داخل ہو جاؤں گی، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا کردار کہ جو مولا علی کی زوجہ ہونا کوئی کم شرف نہیں ہے، لیکن مولا کو مولا کی نظر سے دیکھنا یہ الگ صفت ہے۔ مولا کو اپنے شوہر کے عنوان سے نہیں دیکھ رہی ہیں جناب ام البنین، حسن و حسین کو اپنے بیٹوں کے عنوان سے نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ولی خدا ہونے کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اور جب ماں میں اتنی معرفت تھی تب جا کے عباس جیسا بیٹا اس کائنات میں آتا ہے کہ جہاں پر ماں تمام نسبتوں کو ائمہ علیہ السلام کی طرف دے دیتی ہے، امام علی کی طرف دے دیتی ہے، وہاں پر بیٹا بھی اسی نقش قدم پر چلتا ہوا تمام صفتوں کو، جتنی بھی صفات حسنہ ہیں ان کی نسبت کو امام حسین کی طرف دے رہا ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ دیکھیں کہ جب جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، امام علی نخلستان میں کام کر رہے تھے، اور آپ کو جب خبر ملی ہے کہ جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے، آپ گھر میں آئیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب امام داخل ہوئے، جناب ام البنین ایک الگ حجرے میں تھی اور مولا عباس ایک الگ حجرے میں تھے، اس کمرے میں نہیں تھے کہ جہاں پر جناب ام البنین تھی۔ اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں امام علی کہ ام البنین آپ کیسی ہیں؟ جو جملہ ہے وہ ہے آپ کی کنیز بہتر ہے، آپ کی کنیز بہتر ہے۔ کہا وہ فرزند کہاں ہے؟ کہا وہ کسی اور حجرے میں۔ اب یہ سوچنے والا مقام ہے کہ اس فرزند کو اس حجرے سے اس حجرے میں کون لے کر گیا؟
عرب کا دستور تھا کہ جس گھر میں بڑی بہنیں ہوتی تھیں اور بڑی بہنوں کو جو ہے وہ قمر البیت کہا جاتا تھا، گھر کا چاند کہا جاتا تھا، کہ جو بیٹیاں ہوتی تھیں اور اگر بیٹا بعد میں آتا تھا تو بہنیں اسے افتخار سے لے کر گھومتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی بہن جناب عباس کو لے کر گئی ہے، لیکن فطرتاً یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جناب زینب ہے کہ جو سرکار ابوالفضل کو اپنی آغوش میں لے کر دوسرے کمرے میں لے کر گئی ہیں. اور جب آپ گئے ہیں اس کمرے میں، عباس کو لے کر ام المؤمنین کی بارگاہ میں آئے ہیں، امام علی نے جیسے ہی جناب عباس کو دیکھا ہے زار و قطار روئے ہیں، زار و قطار روئے ہیں. اور جب آپ نے پوچھا ہے جناب ام المؤمنین سے کہ کہاں ہے وہ مولود کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، تو آپ نے جناب ام المؤمنین نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ کا بیٹا اس حجرے میں ہے. نسبت اپنے بیٹے پہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اس حجرے میں نہیں، آپ کا بیٹا اس حجرے میں ہے. لیکن جب زار و قطار رونے لگے ہیں نا جناب عباس کو دیکھ کر امام علی، تب جناب ام المؤمنین کو شاید یہ محسوس ہوا کہ خدا نہ خواستہ اس بچے میں کوئی خامی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر امام علی رو رہے ہیں. تو جب یہاں نسبت دینے کی بات آئی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی ہے آپ کے بیٹے میں کوئی خدا نہ خواستہ خامی، کہہ رہی کیا میرے بیٹے میں کوئی خامی؟ کہتے نہیں ام المؤمنین، میں اس کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے جناب عباس پر رونے والا پہلا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی یہ معرفت کا مقام دیکھیں کہ جب امام نے پوچھا وہ نو مولود کہاں ہے تو کہا آپ کا بیٹا وہاں پر ہے. نسبت امام کی طرف دی جب حسن کی نسبت تھی، لیکن جب یہ انہیں یہ لگا کہ شاید بچے میں کوئی مشکل ہے تو اپنی طرف نسبت دے رہی ہے. یعنی خامی کی اگر نسبت بھی دینا چاہیے تو اپنی طرف دے رہی ہے کہ میرے بیٹے میں کیا کوئی مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے بیٹے نے بھی جناب عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پر گئے ہیں اور آپ نے خطبہ دیا ہے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب عباس کے والد کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام. امام حسین کے والد کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام. کعبے کی چھت پر جا کر جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے منور فرمایا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اپنے باپ کی طرف نسبت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے بابا بھی علی ہے، نہیں، ان کے بابا کے ذریعے سے اس کعبے کو مشرف فرمایا. یعنی جتنی بھی خیر کی نسبتیں ہیں سب ائمہ علیہ السلام کی طرف دے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی نسبت ہے کہ جہاں پر ممکن ہے نقص ہو اس کی نسبت اپنی جانب دے دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تربیت یافتہ ہے کس کے؟ جناب ام المؤمنین علیہ السلام. ایسی خاتون اس کائنات میں ملنا، آپ تاریخ کو تلاش کریں. پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ القابات کو دیکھیں، غیر معصوم یعنی یہ 14 ہستیاں جو ہیں ان میں سے باب الحوائج کتنوں کے لقب ہیں؟ ایک امام کاظم علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، ایک خود آپ کے فرزند کا لقب ہے باب الحوائج جناب عباس کا، ایک جناب رقیہ بنت الحسین کا لقب ہے باب الحوائج جسے ہم اور آپ جناب سکینہ کہتے ہیں، ایک جناب علی اصغر علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، ایک کس کا لقب ہے؟ جناب ام البنین کا باب الحوائج، اور ایک اور لقب کس کا ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کا. یعنی یہ 5 یا 6 ہستیاں ہیں کہ جسے تاریخ نے باب الحوائج کا. باب الحوائج یعنی کیا؟ وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انہی حضرات سے توسل کرتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے. لیکن انسان ذرا سا غور و فکر کرے کہ پروردگار عالم نے اس باب الحوائج کی فضیلتوں کے سمندر کو جناب ام البنین کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا. خود باب الحوائج، آپ کا بیٹا باب الحوائج، آپ کا داماد مسلم ابن عقیل باب الحوائج. اگر کوئی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اس راستے پر، پروردگار اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں تو یقیناً ان کا جو مقام ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. کہ آپ کے بیٹے کے لیے جو روایت ملتی ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام شہداء غبطہ کریں گے. تمام شہداء آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک کے جتنے شہداء ہیں مقام سرکار ابوالفضل کو دیکھیں گے اور غبطہ کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایک مقام ملتا. کوئی معمولی مسئلہ ہے
کس بنیاد پر؟ امام علی کے بیٹے ہیں، اس بنیاد پر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ کربلا میں شہید ہونے والے اور شہداء بھی ہیں، آپ کے بھائی خود جناب عباس کے اور 3 بھائی ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن مقام وہ مقام نہیں ہے جو جناب عباس کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی اور زوجہ بھی ہے امام علی علیہ السلام کی بعد حضرت زہرا، لیکن جو مقام جناب ام البنین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور اس کی علت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نگاہ سے آپ اپنے امام کو دیکھتی ہیں دوسرا کوئی اور دیکھتا ہی نہیں، شوہر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ ولی خدا ہے، میرے امام ہے، میرے وقت کے امام ہیں۔ امام حسن کو بھی اسی طرح سے دیکھ رہی ہے، امام حسین کو بھی اسی طرح سے دیکھ رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے اگر جناب ام البنین کی معرفت کرنا ہو، آپ کی زندگی کو چند بخشوں میں آپ تقسیم کریں، آپ کی ولادت سے لے کر شادی تک کا مرحلہ، جس میں بہت ہی کم معلومات آپ کے بارے میں ملتی ہیں، چونکہ تاریخ میں قابل ذکر نہ تھا اس وقت، لیکن جب آپ کی نسبت اس گھرانے سے جڑ گئی ہے، امام علی سے جڑ گئی ہے، تو جو بھی اس گھرانے سے جڑتا ہے وہ قابل ذکر ہوتا ہے، اور پھر ذات اگر جناب ام البنین جیسی ہو، پھر تاریخ نے لکھنا شروع کیا ہے آپ کے بارے میں، تاریخ نے لکھنا شروع کیا جناب ام البنین کے بارے میں۔ غالباً 25 ہجری میں یا 26 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی ہے، اس کے 1 سال کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس کے بعد کا ایک مرحلہ جو ہے امام علی کی ظاہری خلافت سے لے کر آپ کی شہادت کا ہے کہ جو کوفے کا مرحلہ ہے۔ 4 سالہ زندگی ہے کہ جس میں امام علی خود آپ کو لے کر گئے ہیں کوفہ، اور کوفہ میں جو وصیتیں کی ہیں جناب ام البنین سے وصیتیں ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام وصیتیں کریں، مقام کو درک کریں کہ مقام کیا ہے کہ جناب ام البنین سے وصیتیں کی جا رہی ہے۔ اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں پر یہ میں بہت تلاش کر رہا تھا، بہت میں نے تلاش کیا، مجھے ذاکرین یہ جملہ پڑھتے تھے، نوحہ خان شعراء یہ بات پڑھتے تھے کہ جناب عباس کو جناب زہرا نے بیٹا کہا ہے، مجھے تاریخ میں ملتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ وصیت نامہ پڑھا ہے اس سے یہ پتا چل گیا کہ اگر بی بی نے براہ راست نہ بھی کہا ہو، امام علی کا یہ جملہ آپ کا بیٹا ہونے کے لیے دلیل بنتا ہے۔ کیا تھا کہ جب وصیتیں کر رہے ہیں تب آپ نے آخر میں کہا کہ جتنے بھی میرے بچے ہیں، جتنی بھی میری ازواج ہیں، سب اس حجرے سے باہر چلی جائیں، صرف بنی فاطمہ اولاد فاطمہ اس حجرے میں رکے، میں بنی فاطمہ سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب عباس اٹھ کے باہر جانے لگے، روکا ہے امام علی نے، عباس تم نہ جاؤ، کہتے ہیں آپ ہی نے کہا بنی فاطمہ رکے گی، کہا نہیں، تم فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم یہیں پر رکو گے۔ یہ مقام کیسا مقام ہے، جناب ام البنین کس طرح کی تربیت کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں انہی وصیتوں میں تمام بچوں کو سپرد امام حسن کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے امام ہیں، ان کا خیال رکھنا، لیکن امام حسین جو بزرگ ہیں ان کے ہاتھوں کو عباس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ عباس حسین سے باخبر رہنا، حسین کا خیال رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کے لیے آمادگی ہو رہی ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح سے یہ ماں اور بیٹے قائم رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو خدا حافظ کہا ہے، تمام لوگ رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، تمام لوگ خدا حافظ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر ایک ذات جو خدا حافظ کرنے نہیں آئی وہ کون ہے؟ جناب ام البنین کی ذات ہے۔ نہ اپنے بچوں کو ودا کیا، نہ امام حسین کو ودا کیا۔ اس کی بہت سی علتیں ہیں، آپ تاریخ میں پڑھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا، سوچئے گا کہ کیا علت ہے کہ یہ خاتون امام حسین کو رخصت کرنے نہیں آ رہی ہے، لیکن جو وجدان بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امام کی حقیقی معرفت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ امام سے ودا ہونا کتنا سخت ہے۔ جو وجدان رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، یہ وجدانی کیفیت ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جو آپ دیکھیں جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں، جب ودا کی زیارت پڑھ کے نکلتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم جیسا گنہگار شخص جب ودا کر کے نکلتا ہے ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے، ہم بے چین ہوتے ہیں، بار بار زری کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہوتے ہیں، کیوں؟ چونکہ امام کو ودا کر رہے ہیں۔ ہم جیسا ناقابل ذکر جو امام کی کچھ معرفت نہیں رکھتا، جب اس کا یہ عالم ہے تو جو امام کی معرفت رکھتا ہو وہ کیسے امام کو کس طرح سے رخصت کرتا، اور اولاد کو رخصت کرنے کیوں نہیں گئے؟ بیان کرتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت اس کا سبب بن جائے کہ بچوں کے قدم ڈگمگا جائیں، جبکہ یقین ہے تربیت پر اپنی ام البنین نے تربیت اس طرح کی ہے اپنے بچوں کی کہ یہ کربلا میں کام آئیں گے حسین کے، لیکن کوئی موقع نہیں دینا چاہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں ذرہ برابر بچوں کے قدموں میں لغزش آ جائے، لہذا نہ بچوں کو ودا کر رہی ہے نہ حسین کو ودا کر رہی ہے۔ اور ایک ایسی خاتون جو کربلا کو یاد کر 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 مستقل اس دنیا سے چلی گئی، وہ خود کربلا نہیں جا رہی ہے،
کربلا نہیں گئی ہیں جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہا. بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں جو مولا عباس کے حرم میں گئے ہیں، وہاں پر ایک دروازہ ہے جناب ام المؤمنین کے نام سے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آئی تھی جناب ام المؤمنین، یہیں سے زیارت کی تھی. جناب ام المؤمنین کربلا نہیں گئی ہیں. اس کی علتیں ہیں، بہت زیادہ علتیں ہیں. ایک علت کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا آپ کی معرفت کا. کیوں نہیں آئی بیان کرتی ہیں. خود جب آپ کے لیے رشتے آئے ہیں امام علیہ السلام کے بعد، آپ نے یہ حکم خود اجتہاد کیا ہے، صادر کیا ہے کہ جو حکم زوجہ پیغمبر کے لیے ہے کہ زوجہ پیغمبر بعد پیغمبر کسی سے عقد میں نہیں آ سکتی، وہی حکم وصی پیغمبر کی زوجہ کے لیے ہے، حکم کیا ہے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جس طرح زوجہ پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کے باہر نہ نکلو، یہ حکم وصی زوجہ پیغمبر کے لیے بھی ہے، لہٰذا اپنے گھر کے باہر نہیں آ رہی ہیں، نہ کربلا جا رہی ہے، نہ امام حسین کو ودا کرنے کے لیے آ رہی ہیں. معرفت کے مقام کو دیکھیں، منزل کو دیکھیں کہ کہاں پر ہے جناب ام البنین، ایسی خاتون کہ جس نے اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا. درک کرنا محال ہے کہ اس طرح آدمی محسوس کرے اس بات کو. فطرت کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اپنے بچوں پر نہ روئے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے میدان جنگ میں چلے جائیں، میرا بچہ گیا ہو اور آپ کا ہو، تو پہلا سوال اگر میں کسی سے پوچھوں گا تو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھوں گا. فطرت کا تقاضا ہے، یہ پروردگار عالم نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر رکھا ہے کہ ہم پہلے اپنی اولاد کے بارے میں معلوم کریں گے. لیکن آپ روایت کو دیکھیں کہ جب سے امام حسین گئے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جو کوئی بھی آتا ہے آپ کس کا سوال کرتی ہیں؟ امام حسین کے بارے میں معلوم کرتی ہیں کہ حسین کی کوئی خبر ہے، حسین کے بارے میں مجھے بتاؤ. اور اس کے بعد جب آپ کو خبر شہادت مل گئی اور بشیر آیا ہے خبر شہادت کو لے کر، آپ کو چاہتا تھا کہ وہ آپ کی اولاد کی خبر پہلے سنائے، آپ نے کہا نہیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. کہاں سے ایسا کردار انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو کہ جس نے اپنا سب کچھ امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا ہو. اور وہ جملہ جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا، مسائل میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ بات نقطہ بڑا اہم ہے کہ انسان محسوس کرے، درک کرے. کب یہ فرمایا کہ جب آپ کو خبر شہادت ملی ہے جناب عباس کی، تب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اولادی ومن تحت الخضرا، اللہ اکبر، کہ میری جتنی اولاد ہے، چونکہ چاروں بیٹے آپ کے شہید ہوئے، اولادی میرے جتنے بیٹے ہیں، ومن تحت الخضرا، اور اس کائنات کے اندر جو جو چیزوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، فداء للابا عبداللہ الحسین، وہ سب کا سب قربان کر دیا جائے.